بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ معزز حاضرین، ہمارے ہاں جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، تو ہمارے اندر بہت سی افواہیں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے ذہن میں توہمات ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور مختلف قسم کی غلط باتیں لوگ ان پر یقین کر کے پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کیا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے مختصر سی گفتگو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ چاند کی چاندنی اور سورج کی تابانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے، یہ اس کی ہی قدرت کی نشانی ہے۔ جب وہ چاہے اس کو روشن رکھے، جب چاہے اس میں کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا یقین زیادہ کامل ہونا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں لو لگانی چاہیے۔ دیکھیے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس حوالے سے کیا عمل ہے اور ہمیں کیا تعلیم ہے۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کی 1043 نمبر، اس میں راوی بتاتے ہیں کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں جس دن حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ان کا انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن لگ گیا۔ اب لوگوں نے اسی طرح باتیں کرنا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے فقال الناس کسفت الشمس بموت ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سورج کو گرہن ہی اسی لیے لگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بات کا رد کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ بے شک سورج اور چاند کسی کے فوت ہونے یا کسی کی حیات کی وجہ سے گرہن والے نہیں ہوتے، ان کو گرہن اس وجہ سے نہیں لگتا۔ فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ، جب ایسا کوئی کام دیکھو، یعنی سورج یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، تو بجائے ایسی باتیں کرنے کے نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مطلب یہی ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں بڑا واضح الفاظ میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 1044 نمبر بخاری شریف کی یہ حدیث، اس میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے مرنے کے ساتھ یا کسی کی حیات کے ساتھ ان کو گرہن لگنے کا کوئی تعلق نہیں۔ اب کرنا کیا ہے، عمل ہمیں کیا بتایا، فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب ایسی کوئی نشانی دیکھو کہ یعنی سورج اور چاند کسی کو گرہن لگا ہے، تو کیا کرو، فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو۔ یعنی ایسے کام کرو جس سے رب کو راضی کرنا ہے، تاکہ پتہ یہ چلے کہ مومن کا بھروسہ وہ اللہ ہی کی ذات پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہی یہ سارا نظام ہے۔ جب تک چاہے گا وہ یہ نظام چلتا رہے گا اور جب چاہے گا وہ لپیٹ لے گا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک حکمت ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا یہ چاہتا ہے، جس نظام پر تم چل رہے ہو اور جس نظام میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، خیال کرو وہ جب چاہے یہ سارا نظام لپیٹا جا سکتا ہے۔ جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا آیت نمبر 6 میں یسأل ایان یوم القیامہ، انسان پوچھتا ہے قیامت کب ہوگی، تو اگلی آیت میں فرمایا قیامت کیسے ہوگی، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نظر چندھیا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ایسا گہن لگے گا کہ بالکل اس کی روشنی رہے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، پھر اس دن انسان یہ کہے گا اب کہاں بھاگوں،
کلا لا وزر، تو پھر اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو اصل میں فکر آخرت کی طرف بھی یہ نشانیاں ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں رہ کے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جب چاہے اس کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، پھر رب کی بارگاہ میں جا کے ہم نے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو عمل اس میں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جتنی دیر سورج گرہن رہے آپ نوافل پڑھیں، نفل پڑھیں، 2 نفل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی طویل نماز خود بھی پڑھتے تھے اور باجماعت پڑھاتے بھی تھے۔ مستحب ہے کہ جمعہ کے امام کے ساتھ آپ باجماعت نماز پڑھ لیں، اگر باجماعت نہیں پڑھ سکتے تو اکیلے نفل پڑھیں، اور اگر نفلوں کا وقت نہیں ہے تو آپ دعا کریں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔